معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم من و سلوہ کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر ان گنت احسان کیے، کیا کچھ ان کے لیے نہیں کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر چلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، جو 12 قبیلے میں بٹے ہوئے تھے۔ اور جب صحرائے سینا میں وہ پہنچے، جہاں نہ دور دور تک کوئی جھاڑ تھا اور نہ کوئی قسم کا سایہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اس طرح کی کہ ان پر ایک بادل کا سایہ کر دیا، جو کہ انہیں ٹھنڈک پہنچاتا تھا اور دھوپ اور گرمی سے بھی ان کو بچاتا تھا۔ اتنا بڑا لشکر، ذرا سوچئے کہ وہ بادل کتنا بڑا ہوگا کہ جو 6 لاکھ لوگوں پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اور جب انہیں بھوک لگی تو من و سلوہ کو اتارا۔ واقعی کتنی لاڈلی امت تھی اللہ کی کہ نعمتوں پر نعمتیں مل رہی تھیں۔ جب پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پھر 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ مقرر کر لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یعنی ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، البتہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان، بادل کو چھتری کی طرح بنا دیا کہ 12 قبیلے، 6 لاکھ کا لشکر اور ریگستان سے گزرے، اور اللہ کی مہربانی کا نتیجہ کہ بادل کا سایہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ اب ہم آگے جانیں گے من و سلوہ کیا تھا۔ ظاہر ہے ریگستان میں جہاں کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی اور نہ کوئی پانی کا اتا پتہ تھا کہ وہاں مچھلی کا گوشت مل جاتا، تو یہ من و سلوہ تھا کیا؟ یہ ایک الگ قسم کی غذا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کی تھی خاص طور پر۔ من جو ہے وہ گوند کی طرح ہوتا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ شبنم کے قطرے جو جمع ہو کر پانی کی طرح ہو جاتے تھے اور جو اولوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب کے نکلنے تک وہ اترتا رہتا تھا۔ ہر ایک اپنے گھر کے افراد کے حساب سے لے لیتا تھا جتنا ضروری ہوتا تھا اس دن میں، اور من شہد کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی قول ہیں۔ بنی اسرائیل اسے پانی میں گھول کر پیتے تھے، اور قول یہ بھی ہے یہ شہد جو ہے وہ من کا 70واں حصہ ہے۔ مطلب اللہ نے انہیں ایک ایسی چیز عطا کی تھی جس کو وہ کھا بھی سکتے تھے اور پی بھی سکتے تھے بلا تکلیف، جس کے لیے ان کو محنت نہیں کرنی تھی۔ اور سلوہ جو ہے وہ سرخی مائل چڑیا سے چھوٹا ایک قسم کا پرندہ ہوتا تھا۔ جنوبی ہوائیں چلتی تھی اور ان پرندوں کو لا کر جمع کر دیتی تھی۔ وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور یہ بڑی آسانی سے ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ اتنی آسانی اللہ نے ان کے پیغمبر کی دعا کی برکت سے دی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے کھانے کا بندوبست اس جنگل میں کریے۔ تب اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کو اتارا۔ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں کھا کر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ ذرا سوچئے، مکمل غذا اور پھر سائے کے طور پر بادل، اتنا بڑا معجزہ تھا اللہ کا، اور پھر بھی انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی، تو کیوں نہیں اللہ ان پر غضبناک ہوتا؟ ان کا قصہ قرآن میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری طرح وہ امت بھی تھی جس پر اللہ نے کئی انعام کیے تھے، مگر انہوں نے بغاوت کی اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے پر خود ظلم کیا۔ اس میں عبرت ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے باغی نہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔